پھر بے تعامل گھاٹی میں نہ کودا، یعنی اعمال صالحہ بجا لا کر ان جلیل نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا۔ نیک اعمال کرنے کو، گناہوں سے بچنے کو گھاٹی میں کودنے سے تعبیر فرمایا، اس وجہ سے کہ اس راہ میں چلنا نفس پر مشکل ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تو نے کیا جانا وہ گھاٹی کیا ہے، اور اس گھاٹی میں کودنا کیا ہے، یعنی اس سے اس کے ظاہری معنی مراد نہیں، بلکہ اس کی تفسیر وہ ہے جو اگلی آیتوں میں ارشاد ہوتی ہے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی بندے کی گردن چھڑانا، یعنی کسی غلام کو غلامی سے چھڑانا، خواہ اس طرح ہو کہ کسی غلام کو آزاد کر دے، یا اس طرح کہ مکاتب کو اتنا مال دے جس سے وہ آزادی حاصل کر سکے، یا کسی غلام کو آزاد کرانے میں مدد کرے، یا کسی قیدی یا مقروض کے رہا کرانے میں مدد کرے۔ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں کہ آقا نے اس سے کہا ہو کہ تو اتنے پیسے مجھے کما کر دے دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اعمال صالحہ اختیار کر کے اپنی گردن آخرت کے عذاب سے چھڑائے۔ فی زمانہ غلامی کا دور نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ جیلوں میں جا کر دیکھیں، بیچارے غریب لوگ جن پر بسا اوقات جھوٹے الزام ہوتے ہیں، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے بے گناہ شخص پر الزام لگا دیا جاتا ہے، مثلا قتل کا، 10 سال 15 سال اس پر کیس چلتا ہے، وہ جیل میں رہتا ہے، ضمانت منظور نہیں ہوتی، 15 سال کے بعد فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بے گناہ ہے۔ تو ایک ایسی تنظیم ہونی چاہیے، ایک ایسا نظام ہونا چاہیے کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ آئے، اور جب تک ہمیں اس میں کامیابی نہیں ہوتی تو جو بے گناہ قیدوں میں ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے اور ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ بے گناہ قیدی کو چھڑانا بہت بڑی نیکی ہے، اور ایسے موقع پر انسان جب دعا لیتا ہے تو بسا اوقات دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ بچوں کی دعائیں لگتی ہیں، گھر والوں کی دعائیں لگتی ہیں، ان کے ماں باپ کی دعائیں لگتی ہیں۔ بعض ایسے بھی بے گناہ قیدی ہیں کہ ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ 1000 روپے ضمانت نہ ہونے کی وجہ سے 5 سال قیدوں میں ہیں، وکیل نہیں کر سکتے وہ، تو ان کی طرف سے کوئی وکیل ہی نہیں جو ان کا کیس لڑے۔ اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے، اور جو ہمارے ویلفیئر ادارے ہیں جو ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس پر توجہ دیں۔ تو ارشاد فرمایا فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی بندے کی گردن چھڑانا وہ نیکی ہے جو نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کھانا دینا، یعنی قحط ہو یا مہنگائی کا وقت ہو، اس وقت مال نکالنا نفس پر بہت شاق ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ اجر اور ثواب کا وہ باعث ہے۔ یتیماً ذا مقربہ، رشتہ دار یتیم کو، او مسکیناً ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین کو، ایسا غریب جو مٹی پر ہے، انتہائی وہ نچلے لیول پر ہے، اس کی مدد کرنا، اس کو کھانا کھلانا، جو نہایت تنگ دست ہے، درماندہ ہے، نہ اس کے پاس اوڑھنے کو ہے نہ بچھانے کو ہے۔ حدیث شریف میں ہے یتیموں، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے والا، جہاد میں سعی کرنے والے اور بغیر تھکے پوری رات عبادت کرنے والے اور ہمیشہ روزہ رکھنے والے کی مثل ہے۔ یعنی جو یتیموں اور غریبوں مسکینوں کی مدد کرنے والا ہے،
اسے اتنا ثواب ملتا ہے گویا کہ جہاد میں کوشش کرنے والے اور بغیر تھکے پوری پوری رات عبادت کرنے والا اور ہمیشہ روزہ رکھنے والے کو جو ثواب ملتا ہے، ایسا ثواب اس کے لیے ہے جو یتیموں، غریبوں، مسکینوں کی مدد کرنے والا ہے۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر ہوا ان سے جو ایمان لائے، یعنی یہ کام کرنے والا وہ ہو جو مومن ہو، یعنی یہ تمام اعمال جب ہی مقبول ہیں کہ عمل کرنے والا ایماندار ہو، اس کا عقیدہ درست ہو۔ جب ہی اس کو کہا جائے گا کہ گھاٹی میں کودا، اور اگر مومن نہیں، ایماندار نہیں، عقیدہ درست نہیں، تو کچھ بھی فائدہ نہیں، سارے اعمال بیکار ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور انہوں نے آپس میں صبر کی وصیتیں کی، گناہوں سے باز رہنے، عبادت کرنے اور ان مشقتوں کے برداشت کرنے پر جن میں مومن مبتلا ہو، یعنی گناہ سے بچنے میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے، عبادت کی پابندی میں بھی صبر ہے، اور جو پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں ان پر بھی صبر کرنا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیتیں کرتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں کی کہ مومنین ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کریں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ داہنی طرف والے ہیں جنہیں ان کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور عرش کے سیدھی جانب سے جنت میں وہ داخل ہوں گے۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں طرف والے ہیں کہ انہیں ان کے نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور عرش کے بائیں جانب سے جہنم میں وہ داخل کیے جائیں گے۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ ہے کہ اس میں ڈال کر اوپر سے بند کر دی گئی کہ نہ اس میں باہر سے ہوا آ سکے نہ اندر سے دھواں باہر جا سکے۔ سورہ بلد کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالی اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔